للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. آواز بلند پڑھیے. السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. اللہ جل وعلا کی رحمت کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الاولاد حضور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 24ویں پارے کی ابتدائی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ کے کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی جو قابل عمل باتیں ہوں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے. یہ جمادی ثانی ہے. اس کا پہلا اشرہ جو ہے یہ گزر رہا ہے اور اس کے جو لاسٹ والا اشرہ ہے اس میں عرس ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ عنہ. اور یہ مہینہ ہی سارا جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے کہ جی یہ ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے. جس طرح ربیع نور شریف کا مہینہ جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ مہینہ جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے، واجب عشاء کی نماز میں وتر واجب ہے، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر واجب ہے ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے.
یہ ان پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کریں۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے بارے میں بانی اسلام، شاعر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں، فرمایا جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، دنیا میں دے دیا اس کا بدلہ۔ جس نے کوئی مجھ پر احسان کیا، کوئی نیکی کی ہے، اسلام پر کوئی احسان کیا ہے، لیکن فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں، قیامت کو میرا رب دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلے ایمان لائے نا، سب سے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، ہاں جی، ان پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بیٹھتے تو آپ کے دائیں طرف بیٹھتے، ہاں، اور بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یوں بیٹھتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے صحابہ سے بات کرنی ہوتی نا تو یا ابو بکر کو دیکھتے یا عمر کو دیکھتے، بات سب سے کر رہے ہوتے۔ یار جو بندہ اپنا سارا مال ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے، آج کل میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہے نہ ہوگا، یہ بالکل غلط باتیں ہیں کہ کوئی کہے کہ کون افضل ہے، وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ بھائی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی کر دیا ہے کہ میں حبیب تیرے سارے غلاموں سے راضی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر دولہا بن کے گئے۔ مجھے اچھی طرح وہ حدیث یاد آ گئی، یہاں پر وہ کرتا چلو ضمناً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا تھا، حضرت علی بھی ساتھ ہیں اتفاق سے، اور حضرت ابو بکر صدیق، دونوں یکدم دروازہ مصطفیٰ پر جا کر اکٹھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی آپ پہلے جائیے، حضرت علی سے کہنے لگے آپ پہلے اندر جائیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا آپ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی کہا ہے، ہاں یہ اعزاز آپ کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ ہاں مواخات مدینہ جب قائم ہوئی تھی ہجرت کے بعد تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو انصار کا اور انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے کوئی بھائی نہیں بچا، فرمایا میں تیرا بھائی ہوں۔ اور فرمایا اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہوگا، کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے بھی نبی نے اپنا بھائی کہا ہے، فرمایا نہیں وہ علی ہے جس کو میں نے اپنا بھائی کہا۔ کہتے ہیں آپ جائیں آگے، تو حضرت دیکھیں آپس میں ان کا پیار اور محبت کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اور جناب آپ پہلے جائیں، ابھی کیوں میں کیوں جاؤں پہلے آگے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں کیوں جاؤں؟ فرمایا آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے دیا ہی نہیں ہے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے۔ آپ پہلے جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ پہلے جائیں۔ بھائی کیوں میں کیوں جاؤں؟ علی پاک پوچھتے ہیں میں کیوں جاؤں؟ بھائی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ علی تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ اس کا بھائی ہارون تھا، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، موسیٰ کے بعد تو ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، تو ایسے ہے میرے ساتھ۔ حضرت علی کہنے لگے جناب
آگے نہیں جا سکتا جس کے پیچھے میرے نبی نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں پڑھی. 17 نمازیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور میں نہیں اس کے آگے جا سکتا. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی نکاح میں دے دی. فاطمہ الزہرا کا نکاح جس کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے وہ علی پاک آپ کے نکاح میں ہے. آپ پہلے ہیں. آپ فرماتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں نبی پاک کے گھر دلہا بن کے گیا ہوں یہ اعزاز ہے لیکن میں اس بندے کے آگے نہیں جا سکتا جو نبی کے گھر دلہا بن کے گیا ہوں. سبحان اللہ. اور نبی جن کے گھر دلہا بن کے گئے. ابو بکر آپ وہ ہیں جن کے گھر میرے نبی دلہا بن کے گئے. یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں جبریل آ گئے. 2 یاروں کی 2 کلاس فیلو کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے دونوں کا ہاتھ پکڑا. ہاں جی بولا ہے نہیں کبھی حضرت ابو بکر کا دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اندر جا کے اللہ غنی کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی اچھی گفتگو ہو رہی تھی باہر آپ کے دروازے پر یہ دیکھیے اور کہا میں اس لیے دونوں کو اکٹھے لے آؤں تاکہ گفتگو ختم ہو جائے. وہ کہتا آپ پہلے جاؤ وہ کہتا آپ پہلے جاؤ میں دونوں کو اکٹھا ہی لے آیا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لکل ولی لکل نبی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. ہر نبی کے وزیر زمین پر بھی ہوتے ہیں اور آسمان پر بھی ہوتے ہیں. ہاں وہ نبی بادشاہ بھی ہوتا ہے نبوت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بادشاہی بھی ہوتی ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو وزیران فی الارض و وزیران فی السماء. میرے بھی 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں. یا رسول اللہ آسمانوں پر کون ہے؟ فرمایا جبریل اور میکائیل. جبریل اور میکائیل. اور زمین پر فرمایا ابو بکر و عمر کہ میرے زمین کے وزیر. اللہ یار وزارت وزیر کی اور وہ بادشاہ کے متحد ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا جبریل اور میکائیل میرے نبی کے متحد ہیں. ہاں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں. اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جب بدر کا موقع تھا تو فرشتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے مسلمانوں کی مددگار بن کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جانتے ہو جبریل اور میکائیل یہ دونوں فرشتے ایک ان دونوں میں سے ایک ابو بکر کی مدد کر رہا تھا اور ایک علی کی مدد کر رہا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں نے دیکھا تو میں نے اس طرح چیز ایک نکالی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور میں اس صدقے کا اجر جو ہے نا وہ میرا اللہ ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں پھر مجھے بھی خیال آیا میں نے بھی وہ نکالا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے اور اس صدقے کا اجر اللہ کے پاس ہے. حضور مسکرائے فرمایا تمہارے دونوں کے صدقوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہاری گفتگو میں فرق ہے. ابو بکر صدیق نے کہا تھا اس کا اجر میرے لیے اللہ ہے اور انہوں نے کہا تھا میرا اللہ کے پاس ہے. فرمایا جتنی دونوں کی گفتگو میں فرق ہے ایسے ہی دونوں کے صدقوں میں فرق ہے. فرمایا ابو بکر کا صدقہ افضل ہے عمر کے صدقے سے. جیسے الاسرا ہے ہاں
بڑا حسین موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، آپ ممبر پر جلوہ فراز ہے، فرمایا لوگوں اسلام کو تمہارے ذرا پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کچھ مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، اپنا کچھ مال تو پیش کرو، دو جہاں کے مالک ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے تمہارے روپے پیسے کی، لاؤ ذرا اپنا مال پیش کرو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ضرورت کیا ہے وہ بتائیے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ 100 اونٹ چاہیے مجھے، بما ساز و سامان، پلان کے، ان کی زین کے. ہاں تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر 100 حاضر ہے. عثمان نے پیش کر دیا. ہاں یہ سمجھو آپ کے پاس ہے. حضور نے ارشاد فرمایا قبل تو یا عثمان، عثمان میں نے قبول کر لیا لیکن 100 بھائی اور چاہیے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں پھر اور 100 اور دیتا ہوں. 8 بار حضور نے اعلان کیا 100 چاہیے 100 چاہیے 100 چاہیے. حضرت عثمان غنی 8 بار ہی کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ میرے غلام نے جو ہے وہ اتنا اسلام کے ساتھ تعاون کیا ہے میرے کہنے پر. ہاں جی تو پھر 9ویں بار خود کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 8 بار تو آپ کے کہنے پر ہے نا، 100 عثمان اپنی طرف سے اور دیتا. پھر چپکے سے پیچھے سے ایسے نیچے سر کر کے نا تو اپنے گھر گئے. گھر سے جا کر آپ نے 1000 سونے کے سکے لیے. ہاں جی 1000 دینار لے کر نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر ہی تھے، نیچے نہیں اترے، تو لا کر حضور کی جھولی میں ڈال کر کہنے لگے یا رسول اللہ سواریاں تو لے لی ہیں، راستے میں کچھ کھانے پینے کا وہاں پر روپے پیسے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. عثمان نے 1000 دینار بھی آپ کی بول ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر رہے تھے، ایسے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کبھی ادھر اور کیا کہہ رہے ہیں اس فل ما شئت یا عثمان کیا فل ما یفعل اللہ یوم القیامہ. عثمان آج کے بعد میرا رب تجھے نہیں پوچھے گا. عثمان تو نے اللہ کی جنت خرید لی ہے، اتنا مال دیا 1000 دینار اور 900 اونٹ اور گھوڑے جو ہے وہ باما سازو سامان دے دیے. حضرت عمر کہنے لگے آج پھر باری آ گئی میری. میں نے کہا میرے نبی نے مانگا کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس 1 جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں تھی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں. اب کہتے ہیں میں نے کہا چلو آج موقع ہے. میں گھر میں گیا، میں نے گھر سے 50% مال جو تھا. کتنا جی؟ ہم تو زکوٰۃ کا جب مہینہ ہے تو زکوٰۃ نکالنی تو 2.5% میں ہمارا دل ایسے ہو رہا ہوتا ہے 2.5% دینی پڑے گی، یہ تو میرا مال کم ہو جائے. انہوں نے 2.5% نہیں 50%. ہاں جی 50% مال جو ہے وہ اکٹھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ آپ کہتے ہیں میں جب وہ گٹھڑی اپنی جو ہے وہ مال پیش کر کے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو میرے رنگ ہی اڑ گئے. میں نے کہا نہیں عمر پیچھے کیا تھا؟ پیچھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے گٹھڑی سر پہ رکھی ہوئی ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، سر پہ دستار اور ٹوپی بھی نہیں ہے، اور بوریے کا لباس اور کانٹے کے بٹن لگائے ہوئے. اللہ گھر کی دیواروں میں سوئی تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی لگی ہو تو وہ بھی لے آتا ہوں. لیا ہے سارا مال لا کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمر سے پوچھا عمر ماں بقئی تالیا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے کہا مثلا جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے پاس، جتنا یہاں پر اتنا ہی گھر والوں کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ حضرت عمر سے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر خالی نہیں چھوڑ کے آیا. میرا گھر خالی نہیں ہے, میرا گھر بھرا ہوا ہے. ابو بکر تیرا گھر بھرا ہوا ہے, چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ بھی چھوڑا ہے, اللہ کا رسول بھی چھوڑا ہے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو, اس کے محبوب کی نعتیں پڑھی جاتی ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھے جاتے ہو, یا رسول اللہ بنا وہ گھر جو ہے وہ خالی رہ سکتا ہے جس میں آپ کا ذکر ہوتا ہو. اور میرے گھر میں آپ کا بھی ذکر ہے, میرے رب کا بھی ذکر ہے. میں گھر کو خالی نہیں چھوڑ کے آیا, وہاں پر ذکر کرنے والے میری. ہاں جی, ہم تو سمجھتے ہیں نا گھر وہ پڑا ہوا ہے جو بڑا جو ہے وہ اس میں ساز و سامان پڑا ہوا اور دنیا کی ہر ضرورت کی چیز موجود ہو تو کہتے ہیں واہ جی کیا عالی شان گھر ہے. میں کہتا ہوں اس گھر سے بھی کوئی عالی شان ہوگا گھر. تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کو خالی نہیں چھوڑ کے آیا, گھر میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, باتیں پڑھی جا رہی ہیں گھر میں, قصیدے جو ہیں وہ سرکار کے گنگائے جا رہے ہیں. اللہ. حضرت عمر کہنے لگے میں نے کوشش کی تھی آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں, لیکن نہیں, ابو بکر پھر نمبر لے گئے. یہاں پر قلندر لاہوری علامہ اقبال بولتا ہے ہاں آپ کے اس بیان پر کہ میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا. اقبال کہتا ہے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس. ہاں پروانہ جو ہے نا وہ شمع پہ مرتا ہے, وہ کہتا ہے اور کچھ نہ ملے شمع مل جائے, اور بلبل وہ پھولوں پہ مرتی رہتی ہے جیسا بھی وہ کہتی ہے بس باغ میں پھول کھلے مجھے نظر آئے, اور کوئی ہوتا ہے یا نہ, پھل لگے یا نہ لگے, پھول ہو بس. اقبال کہتا ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا اس کا رسول بس. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ کبھی تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں, لیکن نہیں, میں مالدار ہونے کے باوجود ابو بکر سے پیچھے رہ جاتا تھا, ابو بکر آگے گزر جاتا تھا. اللہ. حضرت سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب ہیں. ہاں جی 38 مسلمان ہو گئے نا جب 38 تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کافی زیادہ ہو گئے, ذرا باہر جا کر نا علل اعلان تبلیغ کریں, ہاں لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ ایک ہے, بتوں کی عبادت نہیں کرنی, اس کے رسول محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہیں, اسلام کی باتیں بتائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر دیکھ لو ابھی ہم کم ہیں تعداد میں. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے. فرمایا جاؤ پھر. گئے, لوگوں نے بہت مارا, بہت زیادہ مارا, آپ کی ناک مڑوڑ دی انہوں نے, بے ہوش ہو گئے. قبیلے والوں نے آ کر چھڑایا, آپ کے قبیلے والوں نے جب گھر لے کے گئے نا تو ہوش آئی کافی دیر کے بعد. تو ہوش آتے ہی سب سے پہلا جو جملہ کہا مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا ہے, حضور کا کیا ہے. ان کو تو نہیں کسی نے تکلیف دی اور ڈنگ کھا کے سب دانا ڈول لیا, ہو بویکھو سیارے گار دی. ہاں کوئی کرے تو صحیح یار. دنیا میں بڑے محبت والے آئے اور بڑوں نے محبت کی پینگیں بھی ڈالی, پیٹ پہ چلی گئی پینگیں, لیکن خدا کی قسم کیسی محبت میرے نبی کے یاروں نے ان سے کی ہے نا ایسی کسی نے. کوئی کر کے تو دکھائے یار ایسی بات. جس کی بھی ہسٹری کھولو گے نا وہ انمول موتی نظر آتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے ہیں تو ذی طویٰ کے مقام پر آ کر جبریل نے کہا, جبریل سے حضور نے فرمایا جبریل اب میں جا کر بتاؤں گا تو پتہ نہیں لوگ میری بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے کہ میں واقعی اللہ کے پاس سے ہو کر آیا, میں نے جنت بھی دیکھی ہے, جنت کا مشاہدہ بھی کیا ہے, نبیوں کو نماز بھی پڑھائی ہے, یہ سارے معاملات, اور اللہ تعالیٰ سے جو میری کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ نماز اور روزے, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ امت کی بخشش والا, یہ پتہ نہیں کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو جبریل نے کہا جناب کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانے, ابو بکر ضرور مانے.
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیق کہا ہے. اچھا اب یہی پھر معاملہ ہوا. گئے ابو جہل اور مکے کے بڑے بڑے سردار بگلے بجاتے ہوئے انہوں نے کہا آج بات بن گئی ہے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوے ابو بکر ہن بھی انہوں مننے گا؟ میں کہا کنوں؟ کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اتھے سارے نبیوں نے نماز بھی پڑھائی پھر میں جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مل کے آیا ہوں اللہ نے ویکھ کے آیا ہوں جنت ویکھ کے آیا ہوں میں نا بلال کا نکاح بھی کر رہا ہوں ہاں اتھے حوراں دی سردار نال جنت چ نکاح کر رہا ہوں اللہ اکبر تے حوراں دی سردار نال کسی عام حور نال نہیں کیتا حوراں دی سردار نال کر کے آیا ہوں. میں کہا کوئی کہے نہیں یہ گل بڑی مشکل ہے. میں کہا پھر تیرے یار نے آکھے میرے یار نے آکھے حضرت ابو بکر صدیق نال نے کہا میرا یار کوئی نہیں او کوئی ہے بھی میں نے کوئی وہ کوئی نہیں وہ تے کہے نا کہ صبح شام میرے کو اللہ کی خبراں ہوندیاں تے ابو بکر وہی مان لے گا سبحان اللہ. اور جلدی نہ دوڑے انہاں نے آکھیا آج کل فاضل عربی کیتا ہے ایم اے اسلامیات کیتا ہے ایم اے انگلش کیتا ہے جناب کی درس نظامی کیتا ہوئے مولوی چنگا پڑھیا لکھیا ہوئے ٹھک ٹھک پڑھی ہوئے پاک بنی ہوئے چپا کپا پایا ہوئے دستار پوری 4-5 اگے تے 4-5 پیچھے کی ہے یہ حضرت صاحب جا رہے ہیں شیخ القرآن نے شیخ الحدیث نے. اچھا تے نال ہی جے نبی دی فضیلت والی حدیث آ جائے آکھے کہ نہیں نہیں یہ راوی کمزور ہے. کی آکھے گا بولو یار راوی کمزور ہے نہیں فلاں راوی تے شک ہے. اچھا تے یار صحابہ نے تے نہیں آکھیا انہاں نے نہیں آکھیا یار ابو جہل کے بھی کوئی راوی ہوئے گا کمزور بڑا کافر ہے صدیق ہے جہنمی ہے خاتم اللہ علی قلوبہم ہے. انہاں جو ہے تو میرے نبی دی عظمت بیان کیتی ہے ابو بکر ماندا ہے سبحان اللہ. فوراً آئے مسلسل دیئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہاں جدو آئے نا اس طرح دور ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا اور راہ چھڑ دو میرا صدیق آ گیا رستہ چھڑ دو نا میرا صدیق آ گیا. اللہ اکبر جب حیران ہو گئے آج تک ابو بکر کو صدیق نہیں کیا آج کیویں کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تسی میرے کو سنیا تے تسی مان لیا ابو بکر نے ابو جہل کو سن کے مان لیا سبحان اللہ. اتنا صدیق ہے انہیں جو کافر دے کو سن لیا تے یقین کر لیا کہ میرا نبی کیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو نا یار میں کہنا اس مولوی نالوں تے درخت چنگا اور ابو بکر صدیق تے سبحان اللہ نالوں تے حضور تے یار تے انہاں دی میں گل نہیں کردا ہاں جی وہ تے سبحان اللہ مرا نے میں تے درخت دی گل سناون لگا ہوں درخت دی تے مولوی نے پوچھو تے سر تے قرآن آ کے مولوی جی حدیث ہے یا نہیں ہے. یہودی کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی تانوں اسی نبی مان لینے ہیں پر وہ جڑا درخت ہے نا وہ آن کے آکھے کہ تسی اللہ دے سچے سبحان اللہ. تے نبی پاک آکھیا بھی میں آکھاں تو ہی جا کے آکھاں سبحان اللہ تو ہی جا کے آکھ دے. جدو درخت نو جا کے انہیں آکھیا نہ درخت دے کان نے نہ اکھاں نے نہ زبان ہے. ہاں جی کسی نے ویکھے اور درخت دے کان اکھاں زبان تے مینوں بھی دس دیو میں بھی دیکھ لواں بھی کتے آ وہ درخت ایڈا کوئی بھی نہیں سانوں نہیں نظر آندے. حالانکہ جدو ہوا دے نال کی ہے جناب پتے انج کھڑکھڑاوندے نے نا جو اللہ دی تسبیح بیان کردے ہوندے نے سبحان اللہ. وہ جا کے یہودی نے آکھیا انہیں کہا درخت اینو مسلماناں دا نبی پہ بلدا ہے سبحان اللہ. کہ انہیں نہیں ویکھیا یہ راوی بڑا کمزور ہے. انہیں آکھیا درخت یہ راوی بڑا کمزور ہے یہودی ہے میں دی گل مان لواں پتہ نہیں حضور آکھیا بھی کہ نہیں آکھیا. انہیں کہا چنگا
بلاوا آ گیا ادھر ہل اگے پیچھے انج جڑاں انج پٹیاں ٹانیاں پھلاں پتیاں سمیت انج طریق دا ہویا آ دوسرے آکھیا جناب کدھر چلے جے اینی دیر ہو گئی اپا رل کے رہن نہیں اج کدھر چلے انہیں کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے مینوں میرے نبی نے بلایا کیونکہ میں بھی اوندا امتی ہوں میرا نبی ہے انہاں نے کیویں انہاں نے آ کہن دیا انہاں نے کہا یہودی ہو انہاں نے یہودی نوں نہیں دیکھنا اسی ویکھنا سینیاں یار دا ہے سبحان اللہ سینیاں یار دا ہے اللہ ولی تے جناب نے کہا لبیک یا رسول اللہ سونا میں یہودی آکھے اسی یہ بھی نعرہ مار دینا ہے اور جناب ٹر پیا تے جدوں آیا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ این جان کے سر رکھتے ٹانیاں چگا کے تے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول سبحان اللہ میں کہ یار دسو اس تو بھی راوی کوئی کمزور ہوئے گا بھی یہودی بے ایمان تے مولوی صاحب تیریاں حدیثاں کدھر گئیاں تے تو راویاں دی حالی تک حالی 1400 سال گزر کے حالی تینوں راویاں دی شک کے بھی آ کمزور ہے تے فلانا تے فلانا اور گل نبی دی عظمت دی آ جائے ہاں جی ایز اے مسلم ایز اے غلام جدو گل حضور دی شان دی آ گئے نا تے پھر اے نہیں دیکھنی ہے دن ہے رات ہے بارش ہے دھوپ ہے چھائے جو مرضی ہے گل حضور دی شان دی ہے حضور دی عظمت دی ہے کہن والا کون ہے پتہ نہیں کون ہے اسی اینوں نہیں ویکھنا اسی یار نوں ویکھنا ہے سبحان اللہ حضور ارشاد فرمایا ابو بکر ذرا تیل تے لیا کر اج زلفاں لائیے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق ویکھیا گھر تے تیل کوئی نہیں جلدی دے نال بازار گئے انہاں دکاندار کو آکھیا یار تیل دے جلدی دیر نہ ہو جائے میرے نبی نے تیل منگیا ہے تیل لے کے آئے تے جدوں انج سرکار نے تلی تے پایا سبحان اللہ رب فرمایا جبریل ویندا پیا سبحان اللہ یا اللہ ویندا پیا تے فرمایا چل میں تیرے میرا وعدہ ہویا سی بھی قرآن لے کے جانا ہے تے قرآن جدوں موسیٰ علیہ السلام کو ترائے دتی نا تے کٹھیاں ہی تختیاں دے دتیاں ساریاں یہ لو جناب 7-8 تختیاں جی انہاں تے لکھی ہے ترائے اے لے لو تے جدوں آئی نا واری قرآن دی تے رب نے فرمایا بھی جبریل قرآن لے کے جانا تے یا اللہ دے کتنی تختیاں نے لے کے جاواں فرمایا نہیں یا اللہ موسیٰ واری کیویں فرمایا او موسیٰ ہے مصطفیٰ ہے سبحان اللہ او کلیم ہے حبیب ہے کی گلاں کردا ہے جویں جویں کرے اوویں میں قرآن لے جائی کہ یا اللہ ہن کی کراں فرمایا تیل نہیں آیا ہاتھ تے یا اللہ آ گئے تے چل پھر قرآن لے جا سبحان اللہ یا اللہ تیل بازاروں آیا ہے ابو بکر لے کے آیا ہے فرمایا سی بازار والی ویکھنا دستے یار ول ویکھنا سبحان اللہ آئے تیل او تو بھی تیل سی جدوں بازار کے اندر جدوں ابو بکر لے کے آئے تیل او تو بھی تیل سی جدو یار دے ہتھاں تے آ گیا ہے نا سبحان اللہ ہاں گل اے اینوں آندے نے ایمان سبحان اللہ اس چیز دا نام ایمان ہے محبت اقبال کہندا در دل مسلم مقام مصطفیٰ سبحان اللہ آبرو ماں دے نام مصطفیٰ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ سبحان اللہ کہ جتھے نبی پاک دی عظمت دی گل آ جے نا اقبال آندا پھر اوتھے عقل دے گھوڑے نہ بجایا کر اوتھے عشق دے مفتی کولوں فتوا لیا کر پھر اندے کو پوچھیا کر حضرت صاحب کیویں آ تے پھر او دسے گا کہ جان بچاونی فرض ہے عقل کی آندی ہے نا جان بچاونی فرض ہے تے عشق دا مفتی آندا نا نا ابو بکر جان جاندی تے چلی جاوے ہڈی پیچھا نہیں کرنی سبحان اللہ ہاں جی عقل آندی ہے تیرے بھی بچے نے گھر دے اندر بیوی بچے نے اہل و عیال نے تیرے تے بھی ذمہ داریاں نے مال کچھ رکھ لا عشق آندا نہیں نہیں سارا ہی مال وار دے یار دے نام اس چیز کا نام محبت ہے فرمایا چل لے جا نا سورج تین جا کے کہا سونے والتین والزیتون
वतूर सीनीन सोया जड़ा अंजीर दा नाश्ता कीता ही ना सानू उसदी भी कसम आ जड़ा तेल पे लाउणा है ना सानू इहदी भी कसम हाय अल्लाह ऐस चीज नूं कहंदे ने तल्लक ऐस चीज नूं कहंदे ने मुहब्बत ते साडा ईमान ही पता नहीं की हो गया असीं ते पता नहीं किस दौर दे विच आ गए यार असीं किस जगह ते खड़े और इंडोनेशियन लड़की नहीं नकाब कीता ते मुकाबले दा इम्तिहान दे रही है ते उनदा पता इनाम कितना 10,000 सऊदी रियाल हाँ जी 10,000 सऊदी रियाल उनका इनाम तो जड़ा क्वेश्चन करने वाला सी ना अगे एग्जामिनर मुमतहिन जड़ा बैठा जिन्हें सवाल करना उन्हें कहा जी जड़ा ना तेनू नकाब लाना पएगा उन्हें कहा जी मैं मैक जड़ा है नकाब दे विच लै जा गल ही करनी है ना ते नकाब दे विचों दी मैं जड़ा मैक कर लवां उन्हें कहा ये उनकी शरत दे विच नहीं हैगा अगर तुम जाएंगी तो इम्तिहान चो फारग फिर तेन वो इनाम नहीं मिलेगा तो सोची पै गई उन्हें कहा जी मेरा दीन इजाजत नहीं देता उन्हें कहा कल क़यामत वाले दिन मैं जिस माई की क़यादत जन्नत जाना है ना उनका ते दुपट्टा सूरज भी नहीं देखा और मेरे नबी की लाडली बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा जिन्हां दी क़यादत मैं जन्नत जाना ते उन्हां मैनूं आख दिता नहीं कुड़िए दस तू एक दुनिया के 10,000 रियाल पीछे 10,000 रुपये पीछे अपना नकाब ला दिता सी गैर मर्द के सामने ते उत्ते मेरे को कोई जवाब नहीं होना उन्हें मैं उत्ते रखे उन्हें कहा मैं इम्तिहान को नहीं देना ऐ कह के वापस आ गई 10,000 कितना जी 10,000 असीं ते चाह दे कप ते ईमान बेच दिंदे आ हकीकत जे साडा ईमान ते है ना असीं ते चाह दे कप ते ईमान फरोख्त करन वाले आ मुसलमान इकबाल कहंदा छीवी गोयम मुसलमानम बलरजम बड़ा औखा मुसलमान होना अज जो मैं कहना ना इकबाल मैं मुसलमान हां ते मैं कम जन्म होया नहीं है अपने नबी दी केड़ी गल ते अमल करना है कि तेन मुसलमान आखिए ओ सूद तू नहीं छड्या रिश्वत तू नहीं छड्डी भरा दा हक तू खा लिया हां जी भैणां दा हक तू नहीं देंदा नहीं नहीं तेरा विआह नहीं कीता तू आना फिर मैं मुसलमान हाँ उन्हें जो ठुकरा दिता ना उन्हें इत्थे मैल छुट्टिया वापस आ गई 10,000 रियाल तो दूने इनाम मिल गए इस गल ते कि तू इस्लाम ते पक्की रही अखीर उन्हें माजरत फिर करनी पई उन्हें माफी मंगनी पई उन्हें कहा बेटा मैनू माफ कर दे कोई नहीं दीन दी पक्की है इस दौर दे विच भी इहो जिहियां बीबियां हैगियां ने पाकिस्तानी नहीं सी ना सीधी गल है हाँ जी साडा हाल पता की हुंदा है असीं ते जान बुझ के सारियां ने दुपट्टे लाए होण ना ते वाल इंज छड्डे होण ते पजामे पाए होण अद्धी पिंडली तक हाँ जी इत्थों तक बाजू होण ते पूरा मेकअप कीता होवे अल्लाह करी ते प्यो भी फखर करदा है ते भरा भी ते मियां भी ते पुत्तर भी हाँ मेरी मामा बहुत अच्छी है ये देखो पढ़ी लिखी है ते जे कोई उत्थे चली जावे हिजाब वाली ते उन्हें सारियां इंज वेखणियां जिवें पता नहीं इन्हें इत्थों कोई चोरी कर ली वो इंडोनेशियन सी उन्हें कहा मैं कुर्बान कीता छाड़े से नाम नूं जेड़ा क़यामत नूं सैयदा फातिमा कोलों इनाम मिलदा है वो बहुत बड़ा है हाँ जी उन्होंने माफी मंगनी पई उन्हें कहा इस दौर ते इकबाल फिर बोलिया इकबाल ने कहा बतूले बाश मुशोदियस दरगोशे शबीरो शबर हाँ तू सैयदा फातिमा दा उसवा अपना लिया ही ना ते जमाने दी नजरां तो बच गई है ते तेरी गोच भी हसनैन करीमैन दे लाल रब दे हाँ बचा भी अपने आप को बचा जमाने दी नजरां दे सामने ना जा उन्हें पूछा तू जड़ा तेनू किथों यह काम किथों मिलिया तेनू उन्हें कहा जी पहले नंबर ते इहदे विच उस्ताद मेरी मां है दूसरा उन्हें अपने इमाम साहब का नाम लिया कि मैं फलां इमाम की शगीरत हाँ
کہ میں یاد آ گیا امام احمد بن حنبل. ہاں جی امام احمد بن حنبل میں یاد آئے اتنے جدو میں ویکھی نا ان کی کلپ تو میں کیا واہ عاشقے حقیقت ہے. 7.5 لاکھ حدیث یاد ہوئے اس مولوی میں. کنی یار بولو تو صحیح. 7.5 لاکھ کی یاد ہوئے حدیث پاک. 7.5 لاکھ میرے نبی دیاں حدیثاں زبانی یاد ہون. قرآن دیاں آیتاں نے 6,666. ہاں جی 7.5 لاکھ حدیث دا حافظ ہوئے تے بازار دے وچ اس مولوی نو بادشاہ کوڑے مرواوے تے 40 جلاد ہون کوڑے مارن والے. کنے 40 جلاد تے ہر جلاد 2 کوڑے مارے تاکہ جڑا زیادہ مارے تے تھک جائے گا تے انہوں تکلیف گھٹ نہ ہوے. 40 جلاد 2 کوڑے مارن یا ہر کوڑے تے کہنا الحمدللہ رب العالمین. اوئے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. ہر کوڑے تے پھر بازار دے وچ جناب ہتھاں 'چ ہتھ کڑیاں ہون تے پیراں 'چ بیڑیاں ہون تے جلاد نوں حکم ہوے کہ انہاں دی مدد نہیں کرنی اونٹ تے بہن لگیاں تے کئی وار ڈگن تے کئی وار چڑھن. ہاں جی 7.5 لاکھ حدیث دا حافظ بابا تے کوڑے وجدے ہون تے آپ لوگ تماشائی ویکھدے ہون. وہ کوئی باور چوک دا خطیب نہیں آ. ہاں جی بغداد دا بڑا بڑا خطیب جن دے سامنے 11ویں والا پیر انج کر کے کھلوے. ہاں 11ویں والا پیر بابا غوث پاک انج کر کے کھلوے کہ وہ آکھیا لوکو سنو جدو کوڑے مار کے تھک جان نا جلال کیا فرمان بھی لوکو سن لو جڑے نہیں جان دے ہو جان لو مینوں ہی احمد بن حنبل آندے نے. آخیا جڑی مینوں سزا ملتی پئی ہے نا یہ صرف اس کر کے آ کہ بادشاہ آتا ہے واہ قرآن مخلوق ہے تے میں آنا نہیں قرآن مخلوق نہیں ان کی کوئی دلیل لیا تے پھر تے میں مننا گا. اج جدوں پیچھے جے کرونا آیا ہویا کی انہاں کہا جی کلین کٹ دیو اب 5-5 فٹ کے فاصلے میں کھلونا ہے. 5 بندیاں نوں زیادہ جمعہ نہ پڑے تراویاں گھراں 'چ پڑھ لو. کسی نے دلیل منگی انہاں مولوی جی ٹی وی تے بیٹھے جے دسو نا سانو دلیل دیو. کسی صحابی دے دور بڑیاں بڑیاں بیماریاں آئیاں نبی پاک دے بھی دور 'چ کدی انج بھی ہویا مینوں دسو انج جماعت ہو جاتی ہے. جڑے میلاد تے اٹیک کرتے سن نا میلاد تے یہ کتھے لکھیا ہے انہاں بھی چپ کر لیا. انہاں کہا نہیں نہیں حکومت نے آکھیا ہے اینی نے فاصلے تے کھلونا ہے. دلیل انہاں بھی نہیں منگی. جے دلیل دیتی تے مفتی منیب الرحمان نے دلیل دیتی. سبحان اللہ. ہاں جی اوتے انہاں کہا مینوں دسو ساڈے جمعے ضائع کیوں کرتے جے؟ رمضان شریف دے جمعے تے وہ بھی ضائع کیتی جاندے جے. نمازاں ساڈیاں کیوں ضائع کرتے جے؟ کسے صحابی نے کسے تابعی نے کسے تبع تابعی نے کہ نماز پڑھائی ہے تے اسی پڑھ لیں. ہاں جی آپ نے فرمایا مینوں دلیل دے دیو نا. بادشاہ نے آخیا مینوں دلیل دے. بادشاہ کو کوئی دلیل نہیں. بادشاہ دا پتر آیا مقوم باللہ انہیں آخیا جناب میں تانوں چھڑ دینا. یہ میرے ابے پھڑیا 3 بادشاہیاں نہ ٹکر لئی وقت دے امام نے 3 بادشاہیاں دے ظلم سہے امام نے. ہاں جی جدو پتر دی واری آئی نا تو انہیں چھڑ دیتا. ہارون رشید دے ابے نے انہیں چھڑ دیتا تے نال 1 لاکھ دینار سونے دے سکے اس وقت انہاں جناب پیش کیتے تے غلام ہو گیا جی انہاں نوں دینا تے انہاں نوں کہنا یہ نذرانہ ہے تے مینوں معاف کر دیو تے جے او نہ لین تے انہاں نوں کہنا فقیراں نوں ونڈ دیا. تے جدوں امام صاحب دے کولوں تھیلی آئی نا 1 لاکھ دینار دی تو انہاں نے کہا جی جناب بادشاہ نے تحفہ کٹیا ساڈے رگا ہوندا تے کھلو جا سیلفی لا لیندے. ہاں پتہ لگے بھی بادشاہ دا میرا متعلق ہے. ہاں جی ساڈا بھی کوئی انہاں نال تعلق ہے. ہویا کہ آپ نے فرمایا رو پے امام صاحب تے کہنے لگے یا اللہ پہلے میرے دین دا امتحان لیا دنیا دا امتحان لے
فرمایا مینوں کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت کیتے سی پھر فقیراں نوں وڈ گن دینا. تے آپ نے پتہ کی انہوں جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا اے بادشاہ نوں کہنا ساڈے فقیراں کول کوئی فقیر نہیں ہوندا, بادشاہاں دے گھراں دے باہر وادو فقیر ہوندے نے, انہاں نوں دے دو. ہاں ہن کتھوں لبھیے ہو جے بندے؟ ہاں جی کتھوں تلاش کریے؟ تے الٹا پتہ کی ہے پارلیمنٹاں وچ بیٹھ کے کہ مولوی تے انپڑھ بندے نے, انہاں نوں کی یہ تے پڑھے لکھے نہیں تے انپڑھ تے جاہل نے, یہ تے جہالت دیاں فیکٹریاں جو نکلے نے, انہاں نوں کی پتہ؟ میں کہ اللہ پاک دا شکر ہے, اللہ دی قسم ہے بخاری میرے سامنے ریکارڈ ہو رہی گل. میں کہ اللہ پاک دا شکر ہے اسی انپڑھ ہاں, اللہ پاک دا کروڑ شکر ہے. میں کہ پارلیمنٹ چ بہن والے ہو اسی انپڑھ ہاں. ساڈے ملک دے پی آئی اے دے پائلٹاں دی ڈگری جعلی ہے, انپڑھ میں ہاں. لاہور دا بڑا ڈی ایم ایس ڈگری جعلی ہے, انپڑھ میں ہاں. پارلیمنٹ ہر بہن والا تیسرا بندہ ڈگری جعلی ہے, انپڑھ میں ہاں. احتجاج ہے صرف بڑا وڈا تیرے ملک دا وکیل 20 لاکھ روپیہ ایک پیسی دا لوے, سورت کوثر نہیں آئی 7 واری کوشش کیتی, انپڑھ میں ہاں. رحمان ملک نو کل واللہ پڑھنی نہیں آئی, انپڑھ میں ہاں. انپڑھ میں ہاں. میں کہا اللہ بچاوے ایسی تعلیم تو, ایسی تعلیم تو اللہ بچاوے جیڑی جناب دھی دا ماں دا بہن دا امتیاز ختم کر دے, جیڑی کسے دے گھر چوں چکے نانی دادی نو طلاق دوا کے عزت بھی نہ گزارے تے آپ دی بڑی بنا لے. انپڑھ میں ہاں, انپڑھ میں ہاں. میں کہ اللہ دا کروڑ شکر ہے, بابر چوک والے اللہ دا کروڑ شکر ہے. اپنے ابے نو میں, میرا ابا بہت ہویا, اپنے ابے نو غسل بھی میں دیتا, جنازہ بھی میں پڑھایا, انپڑھ میں ہاں. میں کہ بڈھا بڑا بد نصیب ہے, او بڈھا بڑا بد نصیب ہے جڑا جائیداد تے دے کے جاوے پتراں نوں تے غسل دے فرض نہ دس کے جاوے. ہاں جی او بابا بڑا بد نصیب ہے جن نے بڑی پراپرٹی دے دیتی تے جنازہ نہیں پڑھنا ہوندا. تے اللہ دا شکر ہے ساڈے بابے نے سانو جائیداد باچ دتی ہے, محمد عربی دا دین پہلو دیتا. سبحان اللہ, لبیک 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 حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ اس تعلیم تو بچاوے, اللہ وہ تعلیم حاصل کرن دی توفیق دے وے جن دے اللہ دی بھی پہچان ہوئے, اللہ دے رسول دی بھی پہچان ہوئے. ہاں جی سانو پتہ چلے کہ ساڈی جڑی ہے نا وہ تعلیم سانو کی طرف دے رہی ہے. دوستان گرامی قدر بس آخر دے 26 جنوری اس مہینے کی 26 تاریخ نو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے. ہاں جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کانفرنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ہے. ہاں جی کتاباں تیریاں جو سکول دے وچوں کٹ دیتا اگلیاں نے, لاسٹ پروفٹ وہ مٹا دیتا ہے. آخری نبی پہلے ایسی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو آخری نبی نام ماننے والا کافر ہے, ان کٹ دیتا ہے. ان فیصلہ باد اگلیاں کیس کرتا ہے کہ مرزیاں نو کافر کیوں آندے جے. ہاں جی تے ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تاجدار ختم نبوت اے کانفرنس ہو رہی ہے جی 26 جنوری نو, اور جتھے تشریف لے آ رہے ہیں امیر المجاہدین. ہاں جی اے بابا ویل چیئر والا, چلو سیدھے لفظاں جی میں دس دیاں, بابا ویل چیئر تے بیٹھ کے جنہیں پہرا دیتا نبی دے بوئے دے. ہاں جڑا آندا کی سونے دے بیماراں نوں بیمار رہن دے.
اسی کی کرنیاں سونیاں تاجداریاں آپ دے بوئے دا چوکیدار رہن دے جنہیں حق ادا کیتا چوکیداری دا انہاں دے جانشین حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکات ملالیہ وہ تشریف لے آ رہے نے اٹاری سروبا ہاں جی 8:30 بجے رات نو منگل والے دن تے سارے دوستاں نو میری دعوت ہے جڑا جڑا نبی نو آخری نبی ماندا ہے نا تے میں غور جے ایتھے اپاں عشاء دی نماز پڑھ لیے نہیں تو کٹھے چلیے کٹھیاں چ برکت ہوندی ہے سبحان اللہ کٹھیاں چ برکت ہوندی ہے یار جے بلے وری ہاتھ کھڑے کیتے ہیں نا ایسے مسجد جو کہہ دو نبی دے نام دے بھی ہاتھ کھڑے کر کے نہیں جاواں گے کی ہو گیا یہ حضور دے نام دے بھی ہاتھ چوک لو خدا دی قسم یہ ہاتھ اللہ کرے جڑا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دے نام دے بلند ہویا ہے نا قیامت والے دن اسی ہاتھ جی نبی پاک انج جنت دی ٹکٹ دے دے رہے گا کما دے الا اللہ